نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة شعراء کی آیت نمبر 192 تا آیت نمبر 209۔ سورت کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس سورت یعنی سورت شعراء اور اس سے پہلے کی سورت سورت فرقان کا خاص موضوع رسالت اور دلیل رسالت یعنی قرآن حکیم ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سورت فرقان اور سورت شعراء میں مکذبین کے ممکنہ اشکالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ان کی طرف سے جو تکذیب کی جاتی تھی، جو جھٹلایا جاتا تھا اللہ کی نازل ہونے والی کتاب کو، اس پر دھمکی اور برے انجام سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن پاک کا ذکر تھا اور اس کی تکذیب کرنے پر ساتھ دھمکی بھی، اور جو لوگ حق کے جھٹلانے والے تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں 7 سابقہ قوموں کے احوال بیان فرمائے، اور اب پھر مضمون اسی طرف پلٹ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن پاک اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں پر صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ صفت ربوبیت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہی صفت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا باعث بنی ہے، کیونکہ رب وہ ہستی ہے جو کسی مخلوق کو پیدا کرے اور پھر اس کی بقا کا سامان کرے اور پھر اس کو بتدریج ترقی دے کر کمال درجے تک پہنچا دے۔ تو جس ہستی میں یہ 3 باتیں جمع ہوں اسے رب کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، دیگر حیوانات میں روح کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے ان کی صرف جسمانی ضرورتیں ہیں، اور انسان کی 2 ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں بھی ہیں انسان کی اور روحانی ضرورتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے انسان کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورا عالم بنایا، جیسا کہ فرمایا سورۃ بقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ اور روحانیت کی تکمیل اور ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات پر عمل کر کے انسان خود کو کمال کے مراتب تک پہنچا دے۔
فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو ایک امانت دار فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لاتے رہے ہیں اور امانت دار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک طریقے سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو فرمایا علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائیں آپ ڈر سنانے والوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں ان کے برے انجام سے ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ ہر نبی مبشر بھی ہوتا ہے اور منذر بھی، مبشر خوشخبری سنانے والے اور منذر ڈرانے والے۔ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اور جو لوگ برائی کے راستے کی طرف چلتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، تو ان کو برے انجام کی اطلاع بھی انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن پاک روح الامین کی وساطت سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ جو بات کرتا ہے میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، مگر اس کی آواز کو کوئی دوسرا شخص سن نہیں سکتا، اور اس کی آواز صرف پیغمبر تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اور اس طرح وحی قلب مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی اترتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی تعریف میں فرشتوں نے آ کر کہا کہ آپ کو اللہ نے قلب وقی مضبوط دل عطا فرمایا ہے، اور اس میں سننے کے لیے 2 کان اور دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی وہ صورت جس میں گھنٹی کی سی آواز آتی ہے وہ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں لفظ آتے ہیں ہوا اشد علی، کہ یہ صورت مجھ پر بڑی شاق ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا، سخت سردی کے زمانے میں، جیسے یہاں پر جنوری میں اور دسمبر میں سخت سردی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسے سردی کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بھی بدل جاتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب ایسی ہی حالت طاری ہوئی اور پھر آپ کی حالت اس کے بعد معمول پر آئی تو آپ نے فرمایا، لوگو خوشخبری لے لو کہ اللہ نے مجھ پر سورۃ الکوثر نازل فرمائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سورت کی تلاوت فرمائی۔ انسانی جسم میں دل اور دماغ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے۔ ہر انسان کے سینے میں قلب ایک بے مثال نعمت ہے، اور جس دل پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے عظیم قلب ہے، وہ سب سے عظیم دل ہے، اور اس دل میں جو نورانیت اور کمال تھا وہ کسی مخلوق کے کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن پاک کو روح الامین لے کر آئے بلسان عربی مبین، جس کی زبان عربی ہے جو کہ بالکل واضح اور فصیح بیان ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ قرآن پاک کہلانے کا مستحق صرف وہی نسخہ ہوگا جو عربی زبان میں ہوگا، اور کسی دوسری زبان میں ہونے والا ترجمہ وہ ترجمہ قرآن تو کہلا سکتا ہے مگر اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن وہی ہوگا جو عربی زبان میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں جتنا میسر آ سکے قرآن پڑھا کریں۔ تو
تو قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ لوگ جو ہر بات کو عقل کے ذریعے سوچنے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی اور نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں اگر ہم پڑھ لیا کریں تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ آئے گا اور نماز بھی اچھے طریقے سے ادا ہوگی۔ تو یہ بات بے دینی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن ہی پڑھنا ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا ذکر اور اس کی پیشن گویاں سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ تورات کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا عظیم رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا، اور بھائی بندوں سے مراد دوسرا خاندان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی خاندان سے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسماعیلی خاندان سے ہے، اور یہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ آپس میں بھائی بند ٹھہرے۔ قرآن پاک میں اس قدر علوم و معارف موجود ہیں کہ کوئی بھی انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت اور اللہ تعالی کا علم لا محدود ہے، لہٰذا کوئی انسان قرآن کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص جس قدر قرآن پاک میں غور و فکر کرے گا، اس کے ذہن اور اس کی معلومات میں اسی قدر وسعت پیدا ہوگی، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ فرمایا اولم یکن لہم آیہ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن پاک کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، وہ انہیں علم ہے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں سابقہ آسمانی کتابوں میں بتایا گیا۔ بنی اسرائیل کے علماء میں سے جو منصف مزاج تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو کہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی، اور انہوں نے تصدیق بھی کی کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں خوشخبریاں پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو کیا یہ بات مشرکین کے لیے دلیل کے طور پر کافی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اتارتے اس قرآن کریم کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ پھر ان کا بہانہ یہ ہوتا کہ ہم تو عربی ہیں اور یہ پڑھنے والا عجمی ہے، ہم اس کی بات کو کیسے سمجھیں؟ تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ فرماتے ہیں، حوالہ نقل کرتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اللہ کے رسول عربی ہیں اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور یہ ان کا خود ساختہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ قرآن کسی غیر عربی پر نازل ہوتا اور پھر وہ ہمیں پڑھ کر سناتا تو ہم مان جاتے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جو ایک غیر عربی کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ یہ منکرین تو ہر صورت میں انکار ہی کرنے والے تھے، اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کوئی اور ہیلا بہانہ تلاش کر لیتے۔ فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس کو گناہگاروں کے دلوں میں چلایا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح ہیلے بہانوں سے لا یؤمنون بہ، اس کلام الہی پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا کہ آخر یہ لوگ عذاب کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟
جب وہ آئے گا فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو وہ اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ پھر اس وقت کہیں گے کاش کہ ہمیں کچھ مہلت مل جائے، اگر یہ عذاب کسی طریقے سے اب ہم سے دور ہو جائے، ہمیں موقع مل جائے، مہلت مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں؟ یعنی ان کا رویہ اس قدر مخالفانہ ہے کہ یہ خود اپنے منہ سے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مگر جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر مہلت مانگنے لگیں گے۔ فرمایا أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ آپ دیکھ لیں اگر ہم ان کو کئی سال تک فائدہ دیتے رہیں، یہ جس طرح آج عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہم ان کو مزید بھی کئی سالوں تک موقع دے دیں اور دنیا کی چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون پھر آ جائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سالہ سال عیش و آرام میں گزارنے کے بعد اگر ان پر عذاب آ جائے ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون تو یہ مال اور دولت اور جاہ و اقتدار ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، یعنی یہ کوئی دنیا کی چیزیں اور ساز و سامان اور دنیا کی عزتیں یہ ان کو اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بچا نہیں سکیں گی۔ دنیا کے سارے ساز و سامان اور ساری آسائش کی چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی اور اس وقت یہ لوگ سوائے اس کے کہ افسوس کریں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے ہوتے تھے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام یا ان کے مبلغین کو بھیج کر حجت تمام کرتے ہیں، پہلے ان تک حق بات پہنچائی جاتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر جو نہیں مانتے تو پھر ان کی گرفت کی جاتی ہے۔ ذکر یہ نصیحت کی باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خبردار کیے بغیر اور موقع دیے بغیر کسی قوم پر عذاب بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو ظاہر فرماتے ہیں، دین کی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو یا ان کے نمائندوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر جب انکار کرنے والے اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ اور ہم ظالم نہیں ہیں، یعنی کسی پر ہم زیادتی نہیں کرتے کہ بغیر کسی حجت تمام کیے، بغیر ان کو دعوت کا پیغام ان تک پہنچائے بغیر یا حق بات اور حق کلمہ ان تک پہنچائے بغیر کسی پر عذاب نازل کر دیں، یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔